تو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ یہ غور کریں اور اس لفظ کو اس طرح پڑھ کے دیکھیں، قوام، الا، نگہداشت، حفاظت، کیئر، ضروریات پوری کرنے والا، آپ کا خادم، کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم بھی ہوتا ہے، اتنا کچھ کر کے لانے والا بیچارہ خادم ہی ہے، لیکن عورت نے یہ قدردانی نہیں کی، اور شیطان یہیں سے کامیاب ہوا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں فطرت میں تبدیلی کروں گا، ساخت بدل دوں گا ان کی۔ سب سے بڑی انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے حال پر راضی نہ ہو، اور خاص طور پر وہ حال جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ اگر ہم اس پر راضی نہیں تو سوائے اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ میں جو کچھ ہوں، جو بھی ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے ایسے بنایا ہے۔ کیوں ایسے بنایا؟ اس لیے کہ اس نے ایسا ہی چاہا، اور میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اپنے رب کو اپنے سے بڑا سمجھتی ہوں، اپنی عقل سے، اپنی ہر چیز سے، اور جس کو بڑا سمجھتی ہوں، بڑا سمجھنے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے آگے سری تسلیم خم کر دوں، اس کی بات مان جاؤں، اس پہ راضی ہو جاؤں جو بھی اس نے میرے لیے فیصلہ کیا۔ اور اگر نہیں راضی ہوتے تو چلیے بدل لیجئے اس ترتیب کو اور پڑھ لیجئے النساء قوامات علی الرجال، بدلیے اس کو، صرف لفظ نہیں بدلیے، گھر میں بھی بدلیے ذرا۔ مرد کو بٹھائیے گھر، بچوں کی دیکھ بھال کرے، اور آپ جائیے باہر کما کے لائیے اور اس کو لا کے کھلائیے۔ تو یہ انصاف ہوتا؟ نہیں۔ ہماری عزت، ہماری قدر و قیمت اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے پیار اسی میں ہے کہ ہمارے لیے اس نے گھر جیسی باعزت جگہ بنائی، اور ایک شخص کو ہماری کیئر، نگہداشت، حفاظت کرنے کے لیے جسمانی ذہنی قوتیں دے کر پیدا کیا، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو وہ جو درجہ ہے وہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی انتظام اتھارٹی کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا۔ اگر کسی کو کسی چیز کا انتظام دے دیا جائے اور ساتھ اس سے اتھارٹی چھین لی جائے تو کام کیسے چلے گا؟ انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص کسی ادارے کا ہیڈ ہے اور اس کے پاس اختیارات نام کو نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی انیشیٹو لینے کا، کوئی ڈیسیژن لینے کا، کوئی کام کرنے کا، تو آپ دیکھیں کہ وہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے جب مرد کو قوام بنایا اور ان کے لیے ایک درجہ رکھا، گھر کی کنگڈم میں انہیں ہیڈ قرار دیا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہو۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو جو مال خرچ کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ پھر گھر اس کی مرضی کے مطابق بھی ہو۔ اگرچہ عمومی طور پر تو کیا ہوتا ہے، وہ لا کے مال بیوی کو دے دیتا ہے اور وہ جیسے چاہتی ہے خرچ کرتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مشورے کے بغیر جو چاہے مال کو جس طرح چاہے لوٹائے، جو چاہے کرے، نہیں۔ پھر گھر کی خوشحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے مشورہ کرے۔